السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عربی گرامر کورس سے ہمارا چل رہا ہے۔ آج پھر میں عربی گرامر کے حوالے سے کچھ باتیں لے کر کے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور عربی گرامر سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کو ہم 4 پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی اسم ہوگا ہم 4 باتیں اس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جنس کے حوالے سے، دوسری بات عدد کے حوالے سے، تیسری بات وسعت کے حوالے سے، چوتھی بات اعراب کے حوالے سے۔ جنس میں دیکھتے ہیں مذکر مؤنث، یعنی وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور عدد میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسم واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے۔ وسعت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اعراب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اسم حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، وہ اسم مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے۔ جب تک ان 4 پہلوؤں سے ہم نہیں سمجھ لیں گے تب تک کوئی بھی اسم ہو ہم اسے جملہ وغیرہ بنانے میں یوز نہیں کر سکتے، ہم جملہ نہیں بنا سکتے۔ ان 4 باتوں کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے اسم کے حوالے سے۔ جنس میں ہم نے بتایا تھا کہ مذکر مؤنث، کوئی بھی اسم ہوگا یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ مؤنث کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، جیسے امن کے معنی ہے ماں، اس کے مقابلے میں ابن موجود ہے۔ اور یہ مؤنث حقیقی عموماً جانداروں پر بولا جاتا ہے۔ مؤنث غیر حقیقی میں 2 قسمیں ہم نے بنائی، ایک ہے علامتی مؤنث، دوسرا ہے غیر علامتی، یعنی جسے مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ علامتی مؤنث میں ہم نے دیکھا تھا کہ گولی تا ہے، جسے تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ اگر کسی اسم میں گولی تا لگی ہوئی ہے تو وہ بھی اسم مؤنث ہے، یعنی فیمیل ہے۔ یا مذکر سے مؤنث بنانا ہے تو مذکر کے آخر میں وہی گولی تا لگا دیں گے تو مؤنث اس میں بن جائے گا۔ اسی طرح الف ممدودہ ہے، یعنی الف اور حمزہ، کسی بھی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہے تو وہ بھی اس میں مؤنث ہوگا۔ اسی طرح الف مقصورہ ہے، یعنی کسی اسم کے آخر میں یا آ رہی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو عام طور پر وہ بھی مؤنث ہی ہوگا۔ لیکن یہ سارے مؤنث اس میں صفات میں بنتے ہیں۔ ہاں، اب اس میں صفات کیا ہے انشاءاللہ آگے ہم سمجھ لیں گے۔ اس میں صفات جیسے اچھائی برائی، کسی کی خوبی بیان ہو رہی ہو کسی اسم میں تو وہ اس میں صفات کہلاتے ہیں۔ صفت جس میں خوبیوں کا ذکر ہو، تو اس میں صفات سے اگر مذکر سے مؤنث بنا رہے ہیں تو یہ گولی تا وغیرہ لگا کے علامتی مؤنث بنائیں گے۔ پھر مؤنث سماعی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہواؤں کے جتنے نام ہیں سبھی مؤنث ہیں، جیسے ریح مؤنث ہے، سرسرن سخت آندھی، یہ بھی مؤنث ہے۔ قرآن شریف میں ریحن بھی آیا ہے، سرسرن بھی آیا ہے۔ اسی طرح آگ کے جتنے نام ہیں وہ سب بھی مؤنث ہیں، جیسے نارن مانے آگ، جحیم جہنم کا نام ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ سقر یہ بھی قرآن شریف میں آیا ہے اور مؤنث ہے۔ اور جہنم کا نام ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح ملک و شہروں کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب مؤنث ہیں۔ مکہ شریف، مکہ مؤنث، مدینہ مؤنث، ملک و شہروں کے جتنے بھی نام ہیں سمجھ لیجئے وہ مؤنث ہی اسم میں شمار ہوتے ہیں۔ شراب کے جتنے نام ہیں وہ سبھی مؤنث ہیں، جیسے خمرن قرآن شریف میں آیا شراب کے لیے، خمرن مؤنث ہیں۔ اسی طرح بدن میں جتنے ڈبل پارٹس ہیں، جیسے ہاتھ 2 ہاتھ ہیں، پیر 2 پیر ہے،
2 پارٹ سے ہیں، 2 کان ہیں انسان کے باڈی میں. تو یہ جتنے ڈبل پارٹس ہیں باڈی کے اندر، بدن کے اندر، ڈبل اعضاء، یہ ان کے سب کے سب ان کے جو بھی نام ہیں وہ مؤنث ہیں. جیسے یدن، یدن مانے ہاتھ، تو یدن مؤنث لفظ ہے. رجلن، رجلن مانے پیر، مؤنث لفظ ہے. اذن مانے کان، مؤنث لفظ ہے. اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ اہل عرب کچھ اسماء ایسے استعمال کرتے ہیں جو کسی کیٹیگری میں، گروپ میں نہیں فٹ ہوتے، لیکن وہ اسماء بھی مؤنث ہیں. جیسے سماعن مؤنث ہے، اردن مؤنث لفظ ہے، شمس مؤنث لفظ ہے. اسی طرح نفس مؤنث لفظ ہے، حرب مؤنث لفظ ہے، دار مؤنث لفظ ہے. آج میں آپ کے سامنے عدد کے حوالے سے لے کر کے آیا ہوں. آج ہم عدد کو سمجھیں گے. اسم کے 4 پہلوؤں میں سے ایک پہلو جنس کو ہم نے سمجھ لیا، دوسری پہلو ہے عدد. یعنی کوئی بھی اسم ہوگا یا تو وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. جیسے کتابن ایک کتاب، قلمن ایک قلم، کرسیٌ ایک کرسی، رجلن ایک آدمی. اب اس سے ہمیں مثنیٰ بنانا ہے، یعنی تثنیہ. کیا کریں گے؟ یعنی ہمیں کہنا 2 کتاب، 2 قلم، 2 کرسی، 2 آدمی. تو کیسے بنائیں گے؟ بہت سمپل طریقہ ہے، سادہ سا طریقہ، کہ کوئی بھی اسم واحد ہو، یعنی جو ایک کے لیے اس میں آیا ہے، اس کے آخر والے لفظ پر آپ زبر لگائیں اور الف نون پھر آخر میں ایڈ کر دیں. آخر میں الف نون لگا دیں، فوراً مثنیٰ بن جائے گا، تثنیہ والا لفظ بن جائے گا. جیسے کتابن ایک کتاب ہے، ہمیں 2 کتاب کہنا ہے، تو کتابن کے با پر ہم زبر لگائیں گے، کتابن سے کتابہ ہو جائے گا، اور آخر میں الف نون لگا دیں گے تو ہو جائے گا یہ کتابانی، 2 کتابیں. قلمن ایک قلم، 2 قلم کہنا ہے تو کیا کریں گے؟ قلمن کے میم پر زبر لگائیں گے، ہو جائے گا قلمہ، آخر میں الف نون ایڈ کر دیں گے، لگا دیں گے تو ہو جائے گا قلمن سے قلمانی. کرسیٌ ایک کرسی، 2 کرسی کہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کرسیٌ کے یا پر زبر دینا ہے، آخر میں الف نون ایڈ کر دینا ہے تو کرسیٌ سے کرسیانی ہو جائے گا. اسی طرح آپ رجلن سے رجلانے بولیے، مسلمن سے مسلمانے. آخر والے حرف پر زبر لگانا مت بھولیں ورنہ وہ غلط ہو جائے گا، غلط بن جائے گا. آخر والے حرف پر ہمیشہ زبر لگائیں، آخر میں الف نون ایڈ کریں. مسلمن ایک مسلم، مسلمانے 2 مسلم ہو گئے. کافرن ایک کافر، کافرانے 2 کافر ہو گئے. اجرن ایک اجر، اجرانے 2 اجر ہو گئے. اسی طرح حبیبن ایک پیارا، حبیبانے 2 پیارا. خفیفن ایک ہلکا، خفیفانے 2 ہلکے. ثقیلن ایک بھاری، ثقیلانے 2 بھاری. اسی طرح مروحتن ایک پنکھا، مروحتانے 2 پنکھے. اسی طرح خطبتن ایک خطبہ، خطبتانے 2 خطبے. بنتن ایک لڑکی، بنتانے 2 لڑکیاں. امرأتن ایک عورت، امرأتانے 2 عورتیں. قدمن ایک قدم، قدمانے 2 قدم. امید ہے کہ ناظرین آپ لوگ تثنیہ بنانا سیکھ گئے ہوں گے. کرنا کیا ہے کہ واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگانا ہے اور پھر اس کے بعد الف نون ایڈ کر دینا ہے. آنے کی آواز آئے گی، الف نون یہ دماغ میں رکھیں کہ واحد کے اسم پر آخری میں زبر لگانا ہے، پھر الف نون ایڈ کرنا ہے. کتابانے، قلمانے، کرسیانے ہو جائے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.